السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج ہم را کو باریک پڑھنے کے قاعدے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے را کو موٹا کن حالت میں پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے سمجھا تھا، جس کے قواعد زیادہ تھے۔ را کو باریک پڑھنے کے قواعد کم ہے، لیکن ہم ان کو بھی جانیں گے کہ را کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را باریک پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے دو زیر آ جائیں تو را باریک پڑھا جائے گا۔ اگر را موقوف ہو، یعنی را پر وقف کرنا ہو، جس حرف پر وقف کرنا ہو اس حرف کو موقوف کہا جاتا ہے۔ اگر را موقوف ہو یعنی ہم نے را پر وقف کرنا ہے اور اس سے پہلے یائے ساکن ہو، یعنی کہ اس سے جو پچھلا حرف ہے را سے جس پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اس سے پچھلا جو حرف ہے وہ یا ہو اور اس پہ جزم ہو، تو اس یا کو یائے ساکنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس یائے ساکنہ کی چونکہ اپنی کوئی ساکن ہونے کی وجہ سے اپنی کوئی آواز نہیں آئے گی، اب آواز ہم نے کدھر سے ادا کرنی ہے کہ یہ را باریک پڑھی جائے گی یا موٹی پڑھی جائے گی۔ اب ہم اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اس سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے قدیر۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ قدیر میں را جو ہے اس کے آگے وقف تام ہے۔ وقف تام اس گول علامت کو، دائرے کی علامت کو کہتے ہیں جو آیت ختم ہونے کی شکل میں قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے، یا آیت کے اندر بھی اگر وقف آ جائے اور اس میں را جو ہے وہ موقوف ہو، یعنی را پر وقف کیا جائے، تو ایسی حالت میں بھی پھر ہم اس کا جو پچھلا حرف ہے اگر وہ یائے ساکن ہے تو یائے ساکن سے پچھلا پھر حرف دیکھیں گے کہ اس کی علامت کیا ہے، اور اس سے پیچھے اگر علامت میں زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے قدیر میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ قدیر لکھا ہوا ہے، اس میں را جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کا جو پچھلا حرف ہے یا، اس کے اوپر یائے ساکن ہے کہ جزم آ گئی ہے، اور اب حرکت کدھر آ رہی ہے؟ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ تو جیسے کہ میں نے یہ سمجھنے کے لیے قدیر کے علیحدہ علیحدہ حصے بنا کر کہ دال کے نیچے زیر ہے، یا کے نیچے یائے ساکن ہے، اور را جو ہے اس پر ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس ایسی حالت میں ہم دال کی زیر کے مطابق را کو باریک کر کے ادا کریں گے۔ ہاں، وقف سے پہلے را کے اوپر پیش ہی کیوں نہ ہو، دو پیش ہی کیوں نہ ہو، زبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم را کو اس پچھلی علامت کی وجہ سے اگر اس کے پیچھے یائے ساکن آ رہی ہے تو پھر اس کی پچھلی علامت کے مطابق اگر زیر ہے تو پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بصیر، بصیر۔ اب اس میں بھی بصیر میں بھی را جو ہے اس پر ہم نے وقف کرنا ہے کہ وقف تام ہے گول دائرے کی شکل میں، اور را کا جو پچھلا حرف ہے وہ یائے ساکن ہے اور اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ صاد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ اب اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے را ساکن کے وہ قاعدے تھے کہ جو کہ بہت کم ہے، اور ہم نے اتنی صرف بات یاد رکھنی ہے۔ ایک تو سیدھا سیدھا ہمیں نظر آتا قاعدہ کہ را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے، اور ایک ہی قاعدہ تھوڑا سمجھنے والا ہے کہ اگر را موقوف ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے یائے ساکن ہے تو پھر یائے ساکن سے پیچھے جو حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر آ رہی ہے تو پھر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اتنی سی بات اس کی سمجھنے والی ہے، لمبا چوڑا اس کا سمجھنے والا کام نہیں ہے۔ جو را کو موٹے پڑھنے والے قواعد ہیں وہ تھوڑے ڈیٹیل میں ہیں، تو
ان کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے سمجھنے کے لیے، لیکن قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو رٹا لگا کر تو ہم کہ اس کو ہم اس کی تلاوت جو ہے وہ صحیح کر لیں، کیونکہ تجوید جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیکر پروسیس ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ راتوں رات ہمیں آ جائے گی، یا رٹا لگانے سے ہم تجوید کے مطابق پڑھ لیں گے۔ ہم کسی قاری کی کیسٹ لگا کر اس کے ساتھ اپنا پارا رکھ کے سنیں اور تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو ہم سن کر زبانی یاد کر لیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجوید کے قواعد کو ہم سمجھیں گے نہیں۔ تو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر اس کے مطابق ہم اس کو پڑھتے وقت ان قواعد کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہماری تلاوت درست نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں اتنی جو آیات ہیں ان کے اوپر ہر حرف کے اوپر علیحدہ علیحدہ قاعدہ جو ہے وہ لگتا ہے تجوید کا، تو اس کے لیے رٹا لگانا ممکن نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم وقت لگائیں تو تجوید اگر ناممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس میں بندے میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو پڑھنے کے لیے تھوڑا وقت ضرور یہ لیتی ہے، لیکن ناممکن نہیں بنایا۔ اور پھر ہمارے جیسوں کے لیے اللہ کریم نے یہ بھی ایک خوشخبری رکھی کہ جو قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر عطا ہوتا ہے، ایک اس کے تلاوت کرنے کا، دوسرا اس کی مشقت اٹھانے کا، کہ وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اللہ کریم اپنے بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے، وہ اس کی کوشش کو دیکھتا ہے، بھلے ہی اس پڑھنے میں سیکھنے میں ہمارا کتنا وقت لگ جائے، ہمیں 6 مہینے میں ہمیں اس کا ایک قاعدہ بالفرض یاد ہو، اب اس پڑھنے کے دوران جب ہم نے تجوید کو سیکھنے کی کوشش شروع کر لی، اب اس کے دوران ہمارے سے جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ کی کریمی سے امید ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، گرفت نہیں فرمائے گا، ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش کرنے میں جو وقت لگے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا عبادت میں بھی لکھا جائے گا، اور اس کوشش کرنے پر اللہ کریم ہمارے لیے اپنا دین کا فہم جو ہے وہ ہمیں آسان فرما دے گا، ہم سمجھنا آسان فرما دے گا۔ کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو وقت دے کر سیکھیں گے نہیں، تجوید نہیں سیکھیں گے، جبکہ ہمیں علم آ چکا، تو اب وہ قرآن پھر اپنے پڑھنے والے کے اوپر جو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہوگا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور تجوید کے قواعد ایسے ہیں کہ جب ان کو حرکات کو کھینچ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک دیکھنے میں اگر ہمیں تجوید کا علم نہیں ہے قواعد کا تو ہم ان زیر زبر پیش کو جو کہ حرکات کہلاتی ہیں کھینچ دیتے ہیں، تو یہ لحن جلی کی غلطی بن جاتی ہے جو کہ کفر کی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ادائیگی سے ان زبر کے ساتھ الف ڈال دیا، واؤ کے ساتھ پیش کے ساتھ ہم نے واؤ ڈال دیا، اور زیر کے ساتھ ہم نے گویا کہ اپنی ادائیگی سے یا ڈال دیا، جو کہ قرآن پاک میں نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا بھی کفر ہے اور کچھ گھٹا دینا بھی کفر ہے۔ اسی طرح ہم اگر مدات جو ہیں ان کو چھوٹا پڑھتے ہیں تب بھی ہم کفر کی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں وہ مد موجود تھی جس کو ہم نے لمبا کرنا تھا، لیکن ہمیں چونکہ علم نہیں ہے تو ہم نے اس مد کو کھینچا نہیں، اور ہم نے اس کو جلدی سے پڑھ کر گویا کہ اس کو زبر زیر پیش کی حرکت کا درجہ دے دیا۔ تو اس کے بعد جاننے انجاننے میں ہمارے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ مسلمان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کچھ بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے بیان کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے پڑھنے میں، اس کے ادا کرنے میں مجھ سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمانا اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے نہ کرتے بھی ہمارے سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے جس کا ہمیں علم ہو، اور علم نہ ہونے پر جو عمل ہو جاتا ہے اللہ کریم انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن کوشش کس بات کی کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم تجوید سیکھیں، تجوید سیکھ کر اور پھر ان قواعد کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق دیا، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پاس آ کر
اس قرات کو سیکھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وہی طریقہ ہے تجوید کے ساتھ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم تجوید کو نہ سیکھنے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ہاں سخت مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اس انجام سے حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ کے حضور قیامت کے روز اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارا حشر مجرموں کے کٹہرے میں ہو، اور اللہ ہمارے سے پوچھے کہ جب تمہیں علم تھا تو تم نے دین کے لیے وقت کیوں نہیں نکالا، میرے کلام کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تم نے وقت کیوں نہیں نکالا، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اللہ کریم دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اس زندگی کی گھڑیوں میں قرآن کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور روز محشر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔